for this very kind introduction. Again, میں چاہوں گا کہ اس بابو کی بات اس لیے کروں بیکاز مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ میری کہانی نہیں ہے. جب بھی میں اس ٹاپک کے اوپر بات کرتا ہوں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس کہانی کو ڈلیور کرنے کی کوشش کروں جو اس وقت ان تمام بچوں کی, میرے ان دوستوں کی جو آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں, اس کہانی کے اوپر میں اچھے سے سوچا. بنیادی طور پر وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ جہاں پاکستان کے اندر اتنا عرصہ لگا لوگوں کے بعد ریئلائز کرنے کہ وی ہیو ٹو فائٹ ٹیررزم, اور ہم نے کوئی پالیسی کرنے کے اوپر وی ہیو ٹو سارٹ آف ریئلائز اینڈ انڈرسٹینڈ کہ ہم لوگوں نے کچھ چیزوں کو مینیج کرنا ہے. تو بنیادی جو غلطیاں ہوں وہ کیا تھیں, اور ان غلطیوں کے بعد اگین ریئلائزنگ اینڈ اسیسنگ کہ ہم کن چیزوں کو کریکٹ کر سکتے ہیں. سو میرے لیے یہ کہانی 16 دسمبر کی صبح اسٹارٹ ہوتی ہے جس وقت ایک کالج میں 18 سال کا لڑکا کالج جانے کا دل نہیں کر رہا لیکن اس کا ایگزام ہے, اور وہ پیرنٹس اسے کہتے ہیں کہ آپ وہ لکھو. گاڑی میں بیٹھتا ہوں اور اپنے سفر کالج کی طرف جو ہے وہ میں نکل پڑتا ہوں. آئی گو ٹو کالج جسٹ لائک اینی ادر ڈے. ایک خاموش سا دن تھا, اپنے دوستوں سے ملا, باتیں کی, اور ہم اپنے اپنے رستوں پہ الگ الگ ہو گئے, اپنے اپنے کلاس رومس میں چلے گئے, اپنی اپنی جگہ پہ جہاں ہم نے ایگزام دینے تھے. ہم اپنی اپنی رسپیکٹیو جو لوکیشنس تھی وہاں پہ ہم جا کر بیٹھ گئے. قریب 8:30-9 بجے کے لگ بھگ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ مجھے واش روم جانا ہے. اور جیسا کہ آپ تمام اسٹوڈنٹ لائف سے گزر چکے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈیورنگ دی ایگزامینیشن آپ کو ٹیچرس جانے نہیں دیتے. تو کرتے کراتے میرے کافی ایکسپیرینس کے بعد آلموسٹ اراؤنڈ 10:30 پہ مجھے ہاف ٹائم کے دوران نیچے جانے کی اجازت ہے. میں اپنا رسپیکٹیو ہال روم تھا اس کو میں چھوڑ کر نیچے آیا, اور جو ہی میں واش روم اٹینڈ کرتا ہوں تو آئی اسٹارٹ ہیئرنگ گن فائر. گولیوں کی آوازیں پشاور میں کوئی بہت بڑی بات ہے, کوئی نئی چیز نہیں ہے, بیکاز ہمارا بڑا گولیوں کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر ہوتا تھا. لیکن اس دن گولیوں کی جو وہ تعداد تھی اور جو وہ آواز تھی وہ ہر منٹ کے ساتھ ساتھ انکریز ہوتی چلی جا رہی تھی. جو ہی واش روم کے دروازے سے میں نے ایگزٹ کیا تو 40 سے 50 فٹ کے فاصلے پہ میرے سامنے ایک شلوار قمیض میں ایک انسان کھڑا ہے جس نے منہ کے اوپر ایک کپڑا سا پہنا ہوا تھا جس پر کلمہ لکھا تھا, اور وہ ایک گن کو جو کہ AK-47 اس کے ہاتھ میں تھی وہ اسے کپ کرتا ہے, اور وہ 7 گولیاں میری طرف داغتا. اللہ نے مجھے رکھنا تھا, شاید آپ لوگوں سے بات کرنا, اس پیغام کو آگے پہنچانا شاید میری زندگی کا یہی مقصد تھا. تو وہ 7 کی 7 گولیاں, 3 جو تھی وہ فرنٹ کی گرل تھی جس میں لگی اور ڈیفلیکٹ ہو گئی, اور 4 گولیاں مجھے کمپلیٹلی مس کر کے چلی گئی, اور وہ جو اٹیکر تھا وہ آڈیٹوریم کی طرف موو کر گیا. دیکھتے ہی دیکھتے 5 سے 10 منٹ کے اندر گھمسان کی سی لڑائی شروع ہو گئی, اور ایسا لگنا شروع ہوا جیسے ہم بھی وار زون میں بیٹھے ہیں, اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ہالی ووڈ کی فلم چل رہی. 10 سے 15 منٹ تک ہمیں اس بات کا احساس تھا کہ چونکہ اٹ واز APS تو ہم بہت کانفیڈنٹ تھے اس بات کو لے کے کہ یار 10 سے 15 منٹ کے اندر میکسیمم رسپانس آ جائے گا, زیادہ سے زیادہ بھی ہے تو دے گے گیٹ شاٹ اینڈ ویل گو بیک. اور ہم خوش ہو رہے تھے اندر بیٹھے ہوئے کہ یار اٹیک ہوا اور چھٹیاں ملنے والی ہیں. انفارچونیٹلی اس وقت ایک اسٹوڈنٹ اس سچائی سے واقف نہیں تھا جو وہاں ہو رہا تھا, جو ہمارے سامنے آنے والا تھا. دیکھتے ہی دیکھتے آڈیٹوریم سے بچے جن کو انجریز ہوئی وہ باہر آنا شروع ہوئے, اور جب وہ بچے وہ آڈیٹوریم کا دروازہ کھول کر نکلتے ہیں تو کسی کی ٹانگ میں گولی لگی ہے, کسی کی بازو میں گولی لگی ہے, اور ایک بہت عجیب سا منظر تھا جسے دیکھ پانا شاید ایک بہت مشکل چیز تھی میری زندگی میں. بہرحال بینگ اے سینئر میں اس وقت سیکنڈ ایئر میں تھا اور میڈیکل کی گروپ سے بھی تعلق رکھتا تھا, تو رسپانسبلٹی سمجھی کہ میں ان لوگوں کو ریسکیو کرنے کی کوشش کروں. ان لوگوں کو, ان بچوں کو وہاں سے آتے ہوئے دیکھا, اور جس کلاس روم میں بیٹھا تھا چھپ کر 70 اس کلاس روم کی طرف لے جانا شروع کیا. تقریباً 17 سے 18 بچے میرے پاس جو انجرڈ تھے ود ملٹیپل لیول آف انجریز وہ میرے پاس میرے کمرے میں آتے. اور اسی دوران جب میں ان بچوں کو دیکھ رہا تھا تو میرے اچانک دماغ میں یہ بات رہی کہ میرا اپنا بھائی جو ہے ہی سپوز ٹو بی ان دی آڈیٹوریم ایٹ دیٹ پوائنٹ. اور یہ وہ خیال تھا جس نے بہت کچھ ٹریگر کیا آن اے ویری ہیومن لیول میرے اندر, اور کچھ سینٹیمنٹس ایسے ہیں جسے شاید میں ایکسپریس بھی نہ کر پاؤں. بہرحال اپنے بھائی کو اللہ کے حوالے کیا کہ میں اس روم میں نہیں جا سکتا کیونکہ اس وقت کافی لڑائی چل رہی تھی.
تو جو کچھ کر سکتا تھا، اور اس وقت اپنا بھائی جان کے جو بچے میرے سامنے بیٹھے تھے ان کو ان کی انجریز کو دیکھنا شروع کیا اور فرسٹ ایڈ پرووائڈ کرنی شروع کی. اینڈ آئی موو فارورڈ. اور 10 سے 15 منٹ کا وقفہ گزرتا ہے اور ساتھ مجھے یاد آتا ہے کہ میرے اپنے دوست دے آر اپنے دی آڈیٹوریم وہاں اوپر ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان تک پہنچ کلاس روم سے ایگزٹ کیا اور اپنے دوست کی طرف جو میرا بیسٹ فرینڈ تھا وہ کلاس روم میں پیپر دے رہا تھا ان کی طرف جانے کی کوشش کی. تو دوبارہ اٹیکرس کے ساتھ میرا آمنا سامنا ہوا جس میں وہ اٹیکرس جو تھے وہ کالج کی بلڈنگ کے اندر گھوم رہے تھے. اینڈ جب وہ اوپر کی طرف نکلے تو میں اپنے رسپیکٹو کلاس روم کی طرف بڑھا اور وہاں سوائے گولیوں کی وہ جو سوراخ ہوتے ہیں ان کے شیلز کے اور بلڈ کے علاوہ کوئی تیسری چیز موجود نہیں تھی. بات یہ کی اور ہمت یہ مانی کہ یار ٹھیک ہے ہو سکتا ہے یہاں پہ انگیجمنٹ نہیں ہو لیکن یہ لوگ یہاں سے بچ کے نکل گئے کیونکہ وہاں نہ کوئی علاج تھی نہ کچھ تھا. سو پھر ایک دوبارہ ہمت آئی کہ یار ٹھیک ہے ہو سکتا ہے دیکھ وہاں سے باہر نکلا واپس آیا اپنے اس کلاس روم میں اور میری زندگی کا وہ لائف چینجنگ مومنٹ جس نے مجھے وہ انسان بنایا جو آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. میں اپنے اس کمرے میں دوبارہ داخل ہوتا ہوں کوئی 5-6 منٹ کے لگ بھگ کے بعد اچانک دروازے پہ ایک آواز آتی ہے جیسے کوئی دروازے میں گرا ہو لگا ہو. تو ہمیں ایسا لگا کہ شاید وہ اٹیکر جو اس وقت باہر کھڑا تھا وہ اندر آ گیا اور شاید ہمارے جو آخری لمحے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. لیکن جیسے ہی دروازہ کھولا تو ایک 14-15 سال کا ایک بچہ اس کی جو سویٹر تھی وہ ڈورناؤ کے اندر پھنسی ہوئی تھی اور وہ بے ہوش ہو چکا تھا کیونکہ اس کے جسم میں 5 گولیاں اس وقت لگی ہوئی تھیں. تو وہ دروازہ اس کے وزن سے کھلتا ہے اور اس بچے کے منہ سے ایک جملہ نکلتا ہے کاش مجھے بھی کوئی بچا لیتا. یہ ایک جملہ تھا جسے میری زندگی کو بہت لیولز پہ چینج کیا اور پہلی مرتبہ ہیلپلیسنیس کا کانسیپٹ مجھے سمجھ آیا. ایک اندازہ ہوا کہ کس چیز کا نام ہے لاچاری اور مجبوری. میں کچھ کر نہیں سکتا تھا. اس بچے کو گود میں اٹھایا اور اپنے پاس اس کمرے میں لا کے رکھا. اس کے نیک کے اندر 2 گولیاں تھیں. اس کا جبڑا ٹوٹا ہوا تھا. So I tried to do as much as possible کہ وہ میرے ساتھ زندہ رہے وہ I don't lose him. اس بچے کو میں نے کہا کہ میرا ہاتھ پکڑ کے رکھنا جس وقت تک آپ کے اندر جان ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کانشیس ہو میرا ہاتھ زور سے دبا رہا. یہ سب کچھ جاری تھا کہ تقریباً 1:30 بجے کے لگ بھگ ہمیں ہیلی کاپٹرس کی آوازیں آئیں اور انفارمیشن یہ ملی کہ ایس ایس یو جو ہے اس کمر آپ کو ریسکیو. تو تھوڑا سا کانفیڈنٹ ہو گئے کہ ٹھیک ہے اب ایک انگیجمنٹ ہوگی اور ہم یہاں سے باہر نکل گئے. ایس ایس ٹی ڈراپ ہوئی. انجرڈ بچوں کو ہم نے باہر نکالا اور اس ایویکویشن کے پروسیس میں تقریباً 1-1.5 گھنٹہ لگا. وہاں سے باہر نکل کے مجھے فیڈرل اسٹاف کو ملٹری نے انگیج کیا شاٹ اینڈ ڈاؤن اینڈ ہم وہاں سے باہر. اس سب کو اٹیک کو شروع ہوئے ہوئے 10:30 بجے اٹیک اسٹارٹ ہوا تھا اور تقریباً 3 بجے میں نے کالج کی بلڈنگ کو ایگزٹ کیا. باہر نکلا تو ایک پارک کے اندر تمام بچے جن کو ریسکیو کیا گیا تھا کالج کے وہ موجود تھے. ٹیچرز موجود تھے. بلڈ اسٹینس لگے ہوئے ہیں. میرے اپنے کپڑوں میں بلڈ اسٹینس تھے. تو ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں رو بھی رہے تھے شکر بھی ادا کر رہے تھے. اٹ واز اے ویری مکس سارٹ آف ریئیکشن کیونکہ یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنے زندہ بچ جانے پہ خوشی کا اظہار کریں یا وہ لوگ جن کو گولیاں لگ چکی ہیں یا جو لوگ ہمیں پتہ لگ چکا تھا اس وقت تک کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے ہم ان کی اس زندگی کا ماتم کریں. یہ سب کچھ چل رہا ہے اور اتنی دیر میں ایک ٹیچر جو ہے وہ میرے پاس آتے ہیں مجھے ایک فون دیتے ہیں. میں گھر کال کرتا ہوں. میری سرپرائز مجھے ملتا ہے جس وقت میں فون کرتا ہوں تو میرا اپنا بھائی وہ فون کال اٹھاتا ہے اور مجھے پتہ لگتا ہے کہ وہ سیف اینڈ ساؤنڈ گھر پہنچ چکا تھا. لیکن جو اصل کہانی ہے اس دن کی یہاں شروع ہوتی ہے جب میں گھر واپس جاتا ہوں اور اس کے بعد CMH پشاور کا جو ہے وہ رستہ اختیار کرتا ہوں. CMH پشاور کے مین ڈور کے اوپر 2 لسٹ لگی ہوئی تھی. جو پہلی لسٹ اس میں انجرڈ تھا کے نام تھے اور دوسری لسٹ اس میں ڈسیز یا مارٹر. تو اپنے دوستوں کے نام تلاش کرنے شروع کیے ان لسٹ کے اندر اور دیکھتے ہی دیکھتے انجرڈ کی لسٹ میں مجھے 2 سے 3 نام نظر آئے لیکن باقی دوست نہیں ملے. جب مارٹر کی طرف لسٹ کی جانب میری نگاہ بڑھی اور اس لسٹ میں نام دیکھنے شروع کیے تو یہ کے بعد 10-12 نام اوپر نیچے مجھے نظر آئے جن میں سے
ایک نام میرے بیسٹ فرینڈ کا بھی ہے. یہ دیکھنے کے بعد زندگی تبدیل ہوئی جب پتہ لگا کہ وہ شخص جس کے ساتھ پچھلے 8 سال گزرے تھے کالج کی بلڈنگ کے اندر، جس کے ساتھ سائڈ چیئرس شیئر کی، جس کے ساتھ مل کے چیٹنگ کرتے رہے پیپرز میں، وہ تمام باتیں جو ایک اسٹوڈنٹ کو یاد آنی چاہیے وہ تمام باتیں یاد آنی شروع ہوئی. اور اسی معاملے میں بے ہوش ہو گیا. اس ٹراما یا اس جو اس وقت میں مجھے ہٹ کی تھی بات اسے سنتے سنتے، اینڈ میری آنکھ تقریباً کوئی 2 گھنٹے کے بعد سے پشاور میں مبارک ہوتی ہے جب مجھے میرے پیرنٹس وزٹ کرتے ہیں، وہ آتے ہیں اور اتنے ٹائم میں مجھے پتہ لگتا ہے کہ آدھے گھنٹے میں پہلا جنازہ اٹھنے جا رہا ہوں. پشاور میں پہلی مرتبہ سڑکوں سے زیادہ، پارک سے زیادہ، پبلک اسپیسز سے زیادہ قبرستانوں میں رش لگا ہوا تھا. کبھی ایک قبرستان میں 25 قبریں کھولی جا رہی ہیں، دوسرے قبرستان میں 20 قبریں کھولی جا رہی ہیں. اور یہ وہ معاملہ تھا جسے شاید میں اپنی زندگی میں سے کبھی نہ بھلا پاؤں، کیونکہ ہر گلی کے اندر پشاور کی ایک جنازہ تھا اور پورا پشاور ایک ماتم اور سوگ کی کیفیت میں مبتلا تھا. اپنے ان تمام دوستوں کو ان کی عام رسومات کو ادا کرتے ہوئے جنازوں کو سلسلے کو آگے بڑھایا. ایک دن کے بعد جن کے وہ جنازے ادا کرنے شروع کیے اور کرتے کرتے میرے بیسٹ فرینڈ کا جنازہ میرے سامنے آیا. میں اس کی مدد کو فیس کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کا بھروسہ خدا پہ سے ڈگمگا جائے اور وہ یہ کہے کہ میرا بیٹا واپس نہیں آیا اور آخر یہاں زندہ پڑا ہے. اسی بات کو سوچتے ہوئے میں ان کے سامنے نہیں گیا. میرا بیسٹ فرینڈ تھا جس کا جنازہ میں نے آخری صف میں کھڑے ہو کر پڑھا. میں اسے دیکھ بھی نہیں سکتا اور وہ اپنی قبر میں چلا گیا. یہ تمام واقعات ہوئے اس ایک دن اور اگلے دن دوبارہ اس پروسیس سے گزرنا تھا کیونکہ اتنی زیادہ لاشیں تھیں کہ ان کو ایک روز میں دبایا نہیں جا سکتا تھا، قبرستان میں دفن نہیں کیا جا سکتا تھا. تو اگلا پورا دن بھی ان جنازوں کو دفنانے میں لگا. دس واز دیٹ اسٹوری جسے شاید میں اس لیے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے پچھلے 20 سالوں کے اندر ایک بہت بڑی پرائز پے کی ہے فائٹنگ ود دیز ایلیمنٹس جن کو ہم طالبان کا نام دیں یا جن کا بھی نام ہم دیں ٹیررسٹ ایلیمنٹس. ہم نے بہت بڑی پرائز ادا کی ناٹ بینگ ایبل ٹو سیکیور اے ہیومن لائف. اور میرا اکثر ایک سوال ہوا کرتا تھا کہ جب بھی پاکستان میں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا تھا تو اس کے بعد ایک چیک پکڑایا جاتا تھا ان فیملیز کو جن کا وہ شخص شہید ہو جاتا تھا یا مر جاتا تھا، اور وہ چیک ہوتا تھا 2 لاکھ روپے کا یا 5 لاکھ روپے کا. تو میں اکثر ایک بات پوچھا کرتا تھا کہ کیا پاکستان کے اندر زندگی کی قیمت 5 لاکھ روپے ہے؟ ایک انسان اپنی زندگی سے ہاتھ کھو دیتا ہے، اس کے بعد 5 لاکھ روپے اس کی فیملی کو دے دیے جاتے ہیں. از دس دا ویلیو آف ہیومن لائف ان پاکستان؟ اس نے مجھے میری جرنی کے اوپر ڈالا. I battled through depression again. 17 دوستوں کو کھویا، ٹیچرس کو کھو دیا. تو ایک بہت لمبی جرنی تھی جس سے مجھے گزرنا ہے، جس کا میں ابھی آگے ذکر بھی کروں گا. بٹ اس پورے پروسیس سے گزرنے کے بعد جو ایک چیز تھی جو میرے سامنے تھی، دیٹ واز کہ ان 150 لاشوں کو لاشیں نہیں سمجھنے دوں گا کسی کو میں. یہ 150 خواب تھے جنہیں چند لوگوں نے محض کچھ سیکنڈز کے سلسلے میں، زندگی اور موت کا فاصلہ صرف کچھ سیکنڈز کا تھا، یہ مجھے ابھی ریئلائز ہوا، اور وہ لوگ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو رہے. تو مقصد یہ تھا کہ ان خوابوں کو زندہ رکھا جائے، اور خوابوں کو زندہ کرتے ہوئے ماشاءاللہ مجھے 5 سال گزر چکے ہیں اور الحمدللہ میں اس کیپیسٹی میں کام کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر کاؤنٹرنگ دی نیریٹو آف وائلنٹ ایکسٹریمزم اس پہ فوکس کام کر رہا ہوں پچھلے 5 سالوں سے. اور آپ سب کے سامنے بھی اسی مقصد کے تحت بیٹھا ہوں، ٹرائنگ ٹو ہائی لائٹ ہاؤ دی ٹرانزیشن ہیپن فرام بینگ اے وکٹم جو اس وقت اس ایک کمرے سے باہر نکلا تھا، اسکول کی بلڈنگ سے باہر نکلا تھا، ٹو اے سروائیور جو آپ کے سامنے اس وقت اس انسیڈنٹ کو کر رہا. بہت شکریہ آپ بہت شکریہ آپ کے ایک بار پھر آپ کی پوری جرنی میں گزرے ہیں. ہم شور کافی لوگوں کے سوال ہوں گے، ہم سوال جواب آگے اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے. میں بس آپ سے ایک بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس سانے نے کہ تقریباً 30 سال بعد 2014 میں سانے ہوا ہے، 2017 میں آپ سے پہلی بار ملاقات ہوئی تھی اور ہم ایک گانا شوٹ کر رہے تھے جس سے آج کی طرح بہت زیادہ گرمی تھی. تو
وہاں پر کیونکہ 2014 سے لے کر 2017 تک جس طرح آپ کے کافی انٹرنیشنل میڈیا میں آپ کے انٹرویوز شائع ہوئے, آپ کے بارے میں کافی لکھا گیا, آپ کو کافی ایکسپوجر بھی دیا گیا, تو اس طرح سے عاقب عظیم کے انٹائر ایگزسٹنس ایک واقعے سے بالکل جڑی ہوئی تھی. عاقب عظیم کون ہے؟ عاقب عظیم صرف ایک اے پی ایس ٹیررسٹ اٹیک میں جو یہ واقعہ ہوا تھا اس میں وہ انوالو تھے, اس میں وہ پہلے شہید ہو چکے تھے صرف آئیڈینٹی. تو اس میٹ اپ پہ جب ہم وہ گانا ریکارڈ کر رہے تھے, کافی لوگ آپ کے پاس آ کے آپ سے یہ بات کر رہے تھے کہ اچھا آپ اے پی ایس کے سروائیور ہیں, اچھا آپ اے پی ایس پہ اٹیک میں انجر ہوئے تھے. تو اس وقت آپ نے کافی لوگوں کو کہا تھا کہ میں وکٹم نہیں ہوا, میں سروائیور. تو ذرا بریفلی ہمارے آڈینس کو آپ بتائیں کہ ایگزیکٹلی, کیونکہ پاکستان میں جیسے آپ سروائیورز ہیں, بہت سارے سروائیورز ہیں, لیکن کچھ لوگ ہیں جو, میری بہت پریویلیج کی بات ہوگی یہاں سے کہہ دینا بیٹھ کے کہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہوتی, سروائیور ہو جانا چاہیے, وکٹم نہیں ہونا چاہیے, بٹ جو ٹراما سے گزرتے ہیں آئی کین ناٹ بلیم دیم. وہ کہتے ہیں کہ وہ کافی عرصے وہ ایک ٹراما میں رہتے ہیں, ڈپریشن میں رہتے ہیں. بٹ آپ نے بھی جیسے کہا کہ آفٹر گوئنگ تھرو دا ٹراما, آفٹر گوئنگ تھرو دا ڈپریشن, آپ اپنے آپ کو سروائیور کہتے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا, یو لیجیے اللہ از ایگزامپل. تو پورا ایک تھوڑا ہمیں ذرا سروائیور سے کس طرح, وکٹم سے کیسے آپ سروائیور تک پہنچے, یہ پورا پروسیس جو مجھے پتا ہے بہت لمبا ہوگا, لیکن کیونکہ آپ ٹائم بھی تھوڑی سی مل جاتے ہیں تو ہمارے آڈینس کو ذرا پوری جرنی کے ساتھ لے کے جائیں. کہ میں اپنے دوستوں کو یہ دکھا سکوں جو اس دنیا میں نہیں ہوئے کہ I'm moving forward, because میں مجھے اس بات کا احساس دلانا چاہتا تھا کہ میں دنیا میں آگے بڑھ رہا ہوں, میں نے اپنی زندگی کو روکا نہیں. تو میں نے ایک تصویر پوسٹ کی جس میں ہنستا مسکراتا ہوا لوگوں کے سامنے آیا سوشل میڈیا پہ. تو مجھے ایک جملہ کامنٹس میں سننے کو ملا, دیکھنے کو ملا کہ ابھی تو 1 سال گزرا اور آج دیکھو یہ ہنس رہا ہے, کتنا خوش ہے. تو اس نے مجھے احساس ہوا کہ ہمارے یہاں لوگوں کے اندر انسینسٹیوٹی ہے اس بات کو دیکھ کے کہ وہ ایک وکٹم کو اس ٹراما سے آگے بڑھنے کے لیے اور اس کو اس کی آئیڈینٹی بنا دیا جاتا ہے, چاہے وہ اس چیز کو اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہ رہا ہو یا نہ چاہ رہا ہو. ایک اسٹگما اٹیچ ہوا فار می دیٹ دس از این اے پی ایس سروائیور. جب بھی بات ہوتی تھی پبلک میں, آپ کے فزیک کو دیٹ از اے پی ایس سروائیور, اور اس بات سے مجھے بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ ایک چڑ چڑھنے لگی کہ یار دیر از مور ٹو آور کزین دین جسٹ بینگ لائک سروائیور آف دیٹ پرٹیکولر انسیڈنٹ. امیڈیٹلی آفٹر ورڈس میں نے اپنا جو کیریئر تھا اس کو پرسیو کیا. آئی اسٹارٹڈ ڈوئنگ مائی بیچلر ان کلینیکل سائیکالوجی. تو ایک آئیڈینٹی کی سینس آف نیڈ تھی کہ میں اس آئیڈینٹی سے جو میرے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے میں اس سے دور جاؤں. تو اس سے دور جانے کے لیے آئی بلیو جو میں نے سفر شروع کیا وہ ایک بار لوگوں کو سینسٹائز کروں کہ ایک وکٹم کی زندگی از ناٹ جسٹ ریلیٹڈ ٹو دیٹ پرٹیکولر انسیڈنٹ, اور اس کی زندگی سے کئی آگے بہت ڈومینس میں اپنے اپنے ریسپیکٹیو سائٹس پہ چل رہی ہوتی ہے. مانا کہ وہ ایک وکٹم ہے, مانا کہ لوگوں کا ایک دکھ ہے جو کہ ہر سال 16 دسمبر کو لوگ اس دکھ کا اظہار کرتے ہیں, ان کا درد ہے, لیکن کیا اس دکھ کا اظہار مجھے رلا کے یا میرے چہرے پہ سے مسکراہٹ چھین کے کیا اس کا اظہار صرف اسی طرح ممکن ہے؟ تو اس ایک بات کے اوپر میں بہت زیادہ غور کیا کرتا تھا, اور میں نے پھر آہستہ آہستہ ڈیویٹ کرنا شروع کیا. ایک سینٹرل نام کا جو بن گیا میرے ارد گرد, اس کو اسی ایک سیگمنٹ میں جو ہے, اور میڈیا والے بھی مجھے اکثر اپروچ کیا کرتے تھے دسمبر میں, تو وہ ہمیشہ کہتے تھے آپ اپنی اسٹوری بنائیں. اینڈ آئی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو, بیکاز میں لوگوں کو رلانا نہیں چاہتا تھا, میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ زندگی آگے کیسے بڑھتی ہے. اور میں چاہتا تھا کہ میرے دوست کی وہ میموری جو میرے ذہن میں تھی, ایک ہنستا مسکراتا ذہن اقبال جو میرے دماغ میں ہے, میں وہ لوگوں تک پہنچاؤں. لیکن لوگ اسے سننا نہیں چاہتے تھے. وائی؟ بیکاز دے وانٹیڈ ٹو لسن ٹو دیٹ اسٹوری in that particular way that got tears into their eyes, and that became a mentality. اور وہ میرے دماغ پر افیکٹ کرنا شروع کیا اس بات نے, اور کرتے کرتے یہاں تک آ گیا کہ مجھے اپنا آپ ایسا لگنا شروع ہوا کہ اگر میں 16 دسمبر کے بارے میں ہنستے مسکراتے ہوئے بات کروں تو شاید میں اچھا انسان نہیں, شاید میں اپنے دوستوں کی میموری کو خراب کر رہا ہوں. تو یہ جو اسٹگما پیدا ہوا میرے دماغ میں, اس سے دور جانے کے لیے پھر آہستہ آہستہ میں نے اپنے آپ کو ریئلائز کروانا شروع کیا, انڈرسٹینڈنگ بلڈ کرنی شروع کی کہ آئی ہیو دا رائٹ ٹو لیو. میرے دوست دنیا میں نہیں رہے, یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا, بٹ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنی زندگی کو جینا چھوڑ دوں. اینڈ فرام دیئر آن آئی اسٹارٹڈ لیونگ اے لائف somebody who survived that trauma, not being in a victim mentality but trying to do what I can
for the people, کیونکہ میرے سے پہلے 70,000 لوگ اس دہشت گردی کے شکار ہو چکے تھے، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میں 70,000 کے اسٹیٹسٹک میں ایک اور اضافہ کروں. I wanted to do something different, which is why I started talking about my story and telling people that this is not my story. یہ جو واقعہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں، جو کہانی میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ میری نہیں ہے، یہ میرے اور دوستوں کی ہے، اور انہوں نے میرے کندھوں پہ یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ یہ کہانی آپ تک جائے، تاکہ وہ دوستیاں جو اس واقعے کے اندر ان لوگوں نے خراب کر دی، لوگوں نے جن چیزوں کو ٹارگٹ کیا، ہم ان چیزوں کو نہ بھولیں اور ہم ان چیزوں کے اوپر فردر بلڈ کرتے ہوئے اپنے معاشرے کے اندر ایک خوبصورت روش کا جو ہے وہ ایک اس کو پیدا کریں کہ ہمارے یہاں نفرت کا اظہار بہت آسان ہے ہمارے معاشرے میں. ہم ایک دوسرے کو گالی دے دیتے ہیں بہت آسانی سے، ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں بہت آسانی سے، لیکن جب ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں تو معاشرہ میں اسٹگمیٹائز کر دیتا ہے. اس محبت کا اظہار ہمارے معاشرے میں اس لیے ضروری ہے کیونکہ جو ہمارا معاشرہ اتنا سخت ہوتا چلا جا رہا ہے، اتنا انٹالرنٹ ہوتا چلا جا رہا ہے، اس انٹالرنس کو دور کرنے کا ہمارا طریقہ ایک دوسرے سے پیار اور محبت سے بات کرنا اور ایک دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو سننا ہے. اور اگر ہم ہیومن لیول پہ صرف میل بھی نہیں کر پا رہے تو ہمیں اس بات کا اندازہ لگانا ضروری ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں معاشرہ ایز اے سوسائٹی. تو شاید میرے نزدیک اس بات کی بہت ویلیو بڑھی، جس کی وجہ سے میں نے لوگوں سے بات کرنا شروع کیا، لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ میرا اور زین اقبال کا تعلق وہ 6 فٹ زمین کے نیچے اور میں اوپر کھڑا ہوں، لیکن آج بھی وہ دوستی اپنی جگہ پہ قائم ہے. اور آج میں آپ لوگوں کے سامنے اسی لیے یہاں پہ موجود ہوں کیونکہ میں نے اپنے دوست کو ایک وعدہ کیا تھا اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے، اور اس وعدے کو نبھانا میری اخلاقی ذمہ داری ہے جسے میں اب بھی نبھا رہا ہوں، اور انشاءاللہ اپنی زندگی میں جس کیپیسٹی میں بھی ہوگا میں اسے نبھاتا چلا جاؤں. بہت شکریہ عاقب. بالکل آپ نے جو بات کی یہی بات میں پہلے بھی کچھ دوستوں سے سن چکا ہوں. ابھی یہاں آنے سے پہلے کسی ہال میں ہزارہ کمیونٹی جو کوئٹہ سے ہے جن کا تعلق ہے وہ ایک ایونٹ کر رہے تھے، تو ہمارے ہزارہ کمیونٹی کے جو دوست ہیں جو ان سے بات کرو تو وہ بھی صحیح بات کہتے ہیں کہ جب بھی ہزارہ کمیونٹی کے لوگوں سے آپ سے بات کی جاتی ہے تو سب سے پہلے یہی بات کی جاتی ہے اچھا وہ جو دھماکہ ہوا تھا اس میں آپ کو کوئی جاننے والے شہید ہوئے، یا وہ جو ٹارگیٹ ٹریننگ ہوئی تھی اس میں آپ کو کوئی جاننے والا ہے جو دنیا سے چلا گیا. 2013 میں جو دھماکہ ہوا اس کے بارے میں، 2014 میں دھماکہ ہوا، اس دہلی پہ دھماکہ ہوا. ہماری پوری کمیونٹی ایگزسٹنس ہماری سے جو ہم پہ وائلنس ہے اس کے ساتھ ایسوسیٹ کر دی گئی ہے. سملرلی جب سوات جانے کا اتفاق ہوا 2018 میں تو سوات کے لوگوں نے یہی شکوہ کیا کہ اسلام آباد سے لاہور سے کراچی سے لوگ آتے ہیں اور صرف آپ ہم سے یہی پوچھتے ہیں کہ اتنے سال جب طالبان کے اندر آپ لوگ رہے گزرا ہے بتائیں کیسا لگا طالبان کے اندر رہنا. پھر ابھی پچھلے سال لیاری جانے کا اتفاق ہوا کراچی میں تو لیاری کے لوگ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ہم سے آپ سے یہی پوچھا تھا اچھا بتاؤ گینگ وار جب ہوتی تھی آپ لوگ کیا کرتے تھے کس طرح رہتے تھے. تو یہ ساری اسٹوری سن کر آپ سے جو اسٹوری سنائی مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم آئی تھنک ایز قوم ایز نیشن کلیکٹیولی جتنے ہم ایک وائلنس سے گزرے ہمارے لیے بہت ہی طرح سے بہت ہی کوئی وہ کہتے ہیں نا کہ شاید ایک فلم یا ڈرامے کی حیثیت سے زیادہ نہیں رہی ہوئی چیزیں کہ ہم بس بیٹھ جائیں اور ہم کہیں کہ اچھا لیاری والے ذرا بتاؤ گینگ وار کی اسٹوری سناؤ، اچھا سوات والے ذرا بتاؤ طالبان جشن پوری چوک کے بارے میں جب طالبان آ کے گلے دعا کرتے تھے، یا ہزارہ کمیونٹی والے بتائیں کیسے لگتا ہے کوئٹہ میں رہنا، لشکر جنگی والے آپ کو آ کے مار دیتے ہیں، یا ابھی آپ نے جو بات بتائی. تو آپ کے یار مجھے یہی بتاؤ کیا تمہیں لگتا ہے کیونکہ تم بھی کافی عرصے اس چیز پہ کام کر رہے ہو کہ اتنے ہم تھوڑے سے اتنی سینسیٹیو ہو گئے ہیں ان چیزوں کو لے کر کہ یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں جہاں پہ دن میں گھروں سے 5 7 ہم نے ایسے بھی موقع دیکھے ہیں، ہم نے ایسے بھی انسیڈنٹ دیکھے ہیں کہ اس دن میں ایک گھر سے 10 شادی ہوتی ہیں اور اس کے بعد بھی ہم جا کے خاص طور پہ ہمارا میڈیا سوری ٹو سے اگر یہاں پر میڈیا والے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہمارا میڈیا بھی جا کے یہی کہہ رہا ہے کہ آپ کا جوان بیٹا شہید ہو گیا کیسا لگ رہا ہے آپ کو. تو کیوں اتنے ہم انسینسیٹیو ہو گئے اور ان سینسیٹیوٹی کا یو ٹیک اے سروائیور واٹ ڈو یو سجیسٹ فار دی سولوشن؟ آئی تھنک یہ بڑا کی سوال بھی ہے اور اس کو ایویلویٹ کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں معاشرے کی تو معاشرہ بنتا ہے انڈیویجول سے. We've experienced a lot of trauma, a lot of violence within the past 15 to 20 years. اور اس وائلنس کو دیکھتے ہوئے جب روز میں اکثر ایک بات بولتا ہوں کہ
کہ جب میرے پہ یہ اٹیک نہیں ہوا تھا اور جب میں انسیڈنٹ کا حصہ نہیں تھا تو کہیں پہ بھی جب کچھ ہوتا تھا جب نیوز آیا کرتی تھی تو اس نمبر کو دیکھ کے ہم کہا کرتے تھے یار اچھا چلو شکر ہے 20 ہی گئے, اچھا چلو شکر ہے 15 لوگ گئے. This was the mentality that we were carrying as individuals within this society. یہ مائنڈ سیٹ اس لیے بنا تھا بیکاز ہمیں ایسا لگتا تھا کہ جب تک بہت بڑا نمبر نہیں ہوگا دیٹ مینس دیٹ اس واقعے کی انٹینسٹی واز ناٹ دیٹ بگ. سو ہم نے نمبرس کے ساتھ وائلنس کو آئیڈینٹیفائی کیا. دیٹ لیڈ اس انٹو اے پلیس جہاں ایک انسانی زندگی کی قیمت ہم بھول گئے, اور اس واقعے کے نتیجے میں وہ جو ہم بھولے, جو ویلیو اس انسانی زندگی کی, اس کو بھول جانے کے بعد ہمارا رویہ لوگوں کے ساتھ بھی اور اپنے ساتھ بھی بدلتا چلا گیا. سو مچ سو کہ ہم نے وائلنس کو جنرلائز کر دیا اور ہم نے ایک ڈیفینیشن کریٹ کر دی کہ اگر 10-12 لوگ مر رہے ہیں دیٹ مینس دیٹ دی انسیڈنٹ از ناٹ سیویئر, کہ اس کی کوئی خاص نوعیت نہیں ہے. تو جب یہ بات ہم نے جنرلائز کر دی, وہاں سے اپلائی کر دی, تو ہم نے پوری سوسائٹی کی ایک برین اسٹارمنگ یا آپ کہہ لیں کہ برین واشنگ کر دی کہ جب آپ کو ٹی وی پہ نظر آئے گا کہ 10 سے 12 لوگ مرے دیٹ مینس واقعہ بہت بڑا نہیں تھا, دیٹ مینس وائلنس زیادہ نہیں ہوا. کوئی یہ نہیں سوچتا کہ وہ 12 لوگ جو مرے وہ 12 خاندانوں کے ریپرزینٹیٹیوز تھے. سو ون person that got killed or martyred in a particular incident led to one whole family being dysfunctional. اور وہ پورا ایک خاندان جس نے وہ لاش اٹھا کے اپنی قبر میں دفنا دی, وہ پورا خاندان اس ٹراما سے جوجھ رہا تھا, اور اس کے نتیجے میں وہ پوری فیملی انسیٹل ہو گئی. اور میں آپ کو کہتا ہوں جب ہم بات کرتے ہیں 150 لوگ coming to APS, یہ 150 زندگیاں are individuals. when you collectively call them, یہ 150 خاندان تھے جن کو ہم نے اجڑتے ہوئے دیکھا, ڈسٹروائے ہوتے ہوئے دیکھا. کئی مثالیں ایسی ہیں. میں اپنی ایک ایسے باپ کو جانتا ہوں جس کے 2 بچے تھے, تو دونوں کے دونوں شہید ہو گئے. اب وہ باپ دیوانہ وار گلیوں میں گھومتا ہے کہ میری زندگی کا کھلا ساسا اور سرمایہ اس دنیا سے چلا گیا. اس باپ کو روزانہ وہ دروازہ دیکھنا جس سے وہ اپنے بچوں کو رخصت کرتا تھا, اور وہ جہاں جس دروازے کے سامنے بیٹھ کر ان بچوں کو ویلکم کیا کرتا تھا, وہ روزانہ ان وقتوں کے اوپر جن وقتوں پر بچے جاتے تھے اور واپس آتے تھے وہ اس دروازے کو دیکھتے ہیں. تو آپ سوچیے کہ 5-6 سال گزر جانے کے باوجود اگر ایک انسان کی کیفیت ہے کہ وہ اپنے بچے کے بستے کو لے جا کر اسکول جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اس انتظار میں کہ میرا بچہ اب یہاں سے باہر نکلے گا. آپ سوچیے کہ کیا مینٹیلٹی اور مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کا, اور اس لیول کہ ٹراما سے وہ گزرے ہیں کہ 5 سے 6 سال کے باوجود اب بھی وہ اسی جگہ پر پھنس کر کھڑے ہیں. اور ہمارے یہاں سوالف سے کسی لیول کی کوئی پالیسی نہیں ہے ٹراما کے لیے, ان پیرنٹس کے لیے, ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انسیڈنٹ کو سروائیو کیا. آئی سروائیو دیٹ انسیڈنٹ, لیکن میری ٹراما کاؤنسلنگ کے لیے کوئی نہیں آیا. مجھے پرائیویٹ سیشن دینے پڑے. کیوں اتنی سینسٹیوٹی معاشرے میں پیدا ہوئی کہ ہم سوچ نہیں سکے. مجھے اب بھی یاد ہے جو میری زندگی پہ ایک جملہ نقش ہے, جب ہمیں وہاں پہ اتھارٹیز کے تھرو جب وہاں پہ ہمیں ریلیف پرووائڈ کی گئی تو ہمارا پہلا کاؤنسلنگ سیشن تھا, اور اس پہلے کاؤنسلنگ سیشن کی شروعات ہوتی ہے اس جملے سے, شیک اٹ آف, یو آر گرون ینگ پیپل, آپ بڑے لوگ ہو, شیک اٹ آف. اور میں نے اس شخص کی طرف دیکھا اور میں نے کہا آپ یو آر اے سائیکالوجسٹ اینڈ یو آر سیئنگ دس ٹو می دیٹ آئی شوڈ شیک آف the trauma that I'm carrying because of what I've seen. Are you that insensitive? جیسے جن آپ لوگ بڑے بچے ہو, اگر آپ لوگ اسٹرانگ نہیں بنو گے تو لوگ نیچے سے کیسے, بچے جو نیچے آپ کو دنیا سے وہ کیسے اسٹرینتھ حاصل کریں گے. That is for the very first time when I realized the toxic mentality and mindset and concept of being strong ہمارے معاشرے کے اندر. ہمارے یہاں ایک روتا ہوا شخص اسٹرانگ نہیں ہو سکتا. ہمارے یہاں پر میرے آنسو نکل رہے ہیں یہاں اسٹیج پہ بیٹھ کے, دیٹ مینس آئی ایم ناٹ اسٹرانگ, آئی ایم اے ویک پرسن. جبکہ وہ آنسو صرف اس لیے میری آنکھوں سے بہ رہے تھے بیکاز آئی واز ریئلائزنگ کہ یہاں پر کیا کمی ہے, اور اس ٹراما نے کس لیول پہ مجھے افیکٹ کیا. تو اب یہ جب یہ تمام باتیں کمبائن ہوتی ہیں ایک جگہ پہ تو یہ ایک سوسائٹی کو پیدا کرتی ہیں. وہ سوسائٹی جو کہ انٹالرنٹ ہے, جو کہ میں کہوں گا کہ سینسیٹیو نہیں ہے ٹوورڈز ہیومنسٹک ویلیوز اینڈ پریکٹسز.
اور ان ہیومنسٹک پریکٹسز اور ویلیوز کو سامنے لانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. بیکاز اگین ہم اب بھی بات کرتے ہیں کہ پاکستان ہیز سین آف ٹیررزم. ہم بہت میجر نیریٹو کو سنتے ہیں ٹی وی کے اوپر کہ جی آپ دیکھیں دھماکے نہیں ہوتے, پاکستان سیف ہو گیا. پاکستان will never be safe until the point when our mindsets and mentalities change. Up until the point when our ideologies change. ہمارے یہاں اب بھی طبقے موجود ہیں جو اس ایلیمنٹ, اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ایک تعلق رکھتے ہیں, جو اسے اب بھی درست سمجھتے ہیں. وہ درست اس لیے نہیں سمجھتے کہ شاید آپ نے ان کے اوپر اسٹیٹ میں آپریشن کیا تو شاید وہ جو ہے وہ دے آر وکٹمز ٹو دی آپریشن آف اسٹیٹ. نو, دیٹ از بیکاز آئیڈیولوجیکلی وہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. آئیڈیولوجیکلی وہ میس جو ایک کہہ رہے ہیں آپ کا ایک میس برین واشنگ ہے لوگوں کی جو وہاں موجود ہے, جسے ٹیپ کرنا ضروری ہے ایز پیپل, ایز این انڈیویجول ہمارے لیے. ہم لوگوں سے جا کے بات کریں, انہیں احساس دلائیں that violence is not the solution to the problems. اب آپ نیوز میں آج کل دیکھ رہے ہیں 20 years spent in Afghanistan, a war that was fought, اور اس کے نتیجے میں کیا نکلا. Now the military solution is being taken off, dialogue is being implemented, بات چیت کے تھرو جو ہے وہ انکریج کیا جا رہا ہے لوگوں کو. Coming back to the same subject, آپ نے جو کرنا تھا کہ violence کی بچی. Now when we are moving towards a better, more inclusive Pakistan, we have to make sure that we bring those people on platforms like this, talk to them and make them understand کہ violence سے بڑھ کر کی دنیا میں زندگی موجود ہے. That through love, through compassion and through empathy, آپ ایک ایسا معاشرہ بلڈ کر سکتے ہیں جو کہ ان ویلیوز کو ساتھ کر کے چلے گا, جو کہ میرا اور آپ کا خیال کرے گا کہ جس وقت سڑک پہ ایک بچہ بھوکا سو رہا ہوگا تو میرے اور اس انسان کے دل میں اتنا ہی درد ہوگا کہ یار میں تب تک اپنے گھر نہ جاؤں جب تک میں اس کی بھوک کو مٹا سکوں. اور یہ ویلیوز ہمارے اندر ایز اے کمیونٹی, ایز اے سوسائٹی جب پیدا ہو جائیں گی, دیٹ از وین وی بلڈ اسٹرانگ, مور کوہیزیو, مور بیٹر, مور انکلوسیو جناس پاکستان. وہ پاکستان جو ہمیں بنانا تھا جس سے ہم بہت دور آ گئے. تو اگین کمنگ بیک ٹو دس سبجیکٹ, the only realization that I had being a victim and being a survivor of that incident is that desensitization ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں. That is because of how we have perceived these incidents as individuals. تو اگر میں اور آپ انڈیویجول لیول کی یہ سوچ پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ ایک انسانی زندگی کا لاس جو ہے وہ پورے پاکستان کا لاس ہے, that is when the entire revolution that we want to bring in Pakistan would take place. Thank you very much. After that, obviously, it's been a pleasure to talk to you and listen to your very good opinions. بالکل آپ نے بات صحیح کی کہ ہم کبھی ریلائز کریں کیونکہ ابھی تک تو دیکھا جائے تو 80,000 لوگوں کے شہید ہونے کے بعد بھی کافی عرصہ سمجھ میں نہیں آیا, کنفیوژن رہی کہ لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں. یہ لوگ تو ہمارے شہید ہو رہے ہیں لیکن جنگ ہماری ہے یا ہماری نہیں ہے. جو شہید ہو رہے ہیں وہ کیا شہید ہو رہے ہیں یا حالات ہو رہے ہیں یا جامعات ہو رہے ہیں. جو مارنے والے ہیں کیا وہ مسلمان ہیں یا وہ مسلمان نہیں ہیں. اگر مسلمان ہیں تو وہ سے مسلمان نہیں ہے, وہ تو کہتے ہیں آپ کا مسلمان ہے, اس سے بھی کچھ طریقے نہیں تھی. تو ہمیشہ سے پرابلم ہی رہا. اور اگر یہ بھی ثابت ہو جائے کہ جو مارنے والے ہیں وہ مسلمان ہیں تو یہ ہوتا تھا کہ اچھا یہ اچھے والے لوگ ہیں برے والے لوگ ہیں. یہ بھی ہو گیا تھا نا کہ اچھے دہشت گرد ہیں برے دہشت گرد ہیں, اچھے طالبان ہیں برے طالبان ہیں. ابھی ریسنٹلی ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے بڑا فوراً بیان دیا ہے کہ کافی نہیں لوگ ہیں طالبان, تو آپ کو بلانا چاہیں. تو کنفیوژن تو ابھی تک ہے وہ رہے گی. یہ جو پالیٹکس کی حقیقت ہے اس میں کچھ بھی کہیں 20 سال پہلے وہ پالیسی تھی, آج کی وہ پالیسی ہے, 40 سال پہلے وہ پالیسی تھی. تو آئی تھنک اس کا پالیسی بدلتی ہے میری ریاست کی, اس کا کام چلتا رہتا ہے, کام چلتا رہے گا. ہم ایز سول سوسائٹی, ایز اے سٹیزنز آف دس کنٹری ہم کیا کر سکتے ہیں اس کا آپ نے کافی ڈیٹیل میں ہمیں بتا دیا ہے. اور امید ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ آپ کی جرنی سے سیکھیں گے, اور ہمیں جو لوگ فیس بک پہ سن رہے ہیں یا اس کے بعد میں ریکارڈنگ سیشن میں سنیں گے وہ آپ کی جرنی سے بہت کچھ سیکھ سکیں. ایک بار پھر میں کہوں گا اٹ ہیز آلویز بین آنر ٹو نو یو, ٹو کال یو ار فرینڈ. اور جتنی بار بھی آپ کی کہانی سنی ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا, اور امید ہے جتنا بھی آپ کا رشتہ رہے گا آگے بھی کچھ سیکھنے کو ہمیں ضرور ملے گا. تو آئی ایم ناؤ گوئنگ ٹو اوپن دا فورم فار کوشچن اینڈ آنسر. کچھ سوال جواب اگر یہاں پر لوگ ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں
آخر سے اس سیشن کے بارے میں یا پورے ٹاپک کے بارے میں تو پلیز گو اہیڈ. ٹراما سے ریلیٹڈ ہے سوال ہے کہ آپ لوگ اتنی لمبی ایج کے بچے تھے اور آپ ہم شادی کا ہوا تھا تو آر دیر اینی سائیکالوجیکل سروسز آف ہیلتھ دیٹ اینی ون آفرز کیونکہ صرف ایک پیرنٹس کا ہم بات کر رہے ہیں اور بہت سارے ایسے رولس ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ پیرنٹزم واز مور انٹو لائک جو کہ یہی طالبان تھا, بٹ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بلیک فلم کا کیس ہو گیا ہے یا کمیونٹیز کا کیس ہو گیا ہے, کسی بھی مائنورٹی کے اوپر اگر اٹیک ہوتا ہے تو اس کی کیا کہتے ہیں ریہیبلیٹیشن کے لیے آتے سروسز لائک دیٹ. یہ بڑی تک حقیقت ہے جس سے میں آپ کو اب جاننے کے ساتھ جس وقت یہ انسیڈنٹ ہوا تو مینی سروسز کی آن دی ڈور اسٹیپ آف APS provide counseling away from whatever solutions are enjoyed by the health authorities. ان اتھارٹیز نے ان لوگوں کو سائڈ لائن کیا اور یہ کہا کہ وی ول ڈیل ود اٹ. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم بیریئرز بنا دیتے ہیں even when it comes to helping people. Many people, many forums came who wanted to engage these children and through their rehabilitation process, لیکن انہیں engage کرنے نہیں دیا گیا. The reason was that the incident was sensitive. Similarly, آپ کے ملک میں جب بھی کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے یا دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اتھارٹیز آپ کو ایک لائن دے دیتی ہیں کہ this is what you have to talk about and this is what you don't have to talk about. Interestingly, if I have gone through something, if it is my trauma, اور میں کاؤنسلر کو یا تھراپسٹ کو یہ نہیں بتا پا رہا کہ میں کس چیز سے گزرا ہوں, so how am I going to go through the process of finding my own feet after that trauma? Yes, there are services, yes, there are people who want to help, but the problem is that یہاں پہ بھی اسٹیٹ انٹروین کر لیتی ہے. And do you think that's because your school, it is because of your school environment and at the school education system? I'm asking because I'm also a student of English school and I understand that. I don't believe so. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں کسی پبلک اسکول کے اوپر, اب یہ پبلک اسکول تھا, کسی پرائیویٹ اسکول پہ بھی ہوتا ہے, the same would have been employed. Why? Because we're very scared. We're scared of what might be said or what might come. کیا سامنے آ جائے گا. ہم اس جملے سے بہت ڈرتے ہیں. میری کہانی ہے. I'm not blaming anybody, but it is something that I've gone through. If I'm not allowed to express what I've gone through, then where do we stand? اگر مجھے میری کہانی بتاتے ہوئے 10 چیزیں خیال میں رکھنی ہیں کہ these are the things that I have to say, these are the things that I don't have to say, how will I be able to deal with my trauma? For example, میں ایک بہت بڑی مثال دیتا ہوں. جیسے میں یہ جملہ بولا تھرو دی انسیڈنٹ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جس وقت اٹیکرز بچوں کو مار رہے تھے, وہ گن لوڈ کر کے زور سے آواز آتی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب وہ گولی چلتی تھی جس کے سینے میں اترتی تھی, وہ بچہ وہ اسٹوڈنٹ کو ٹیچر بھی کہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پہلے دن میں اس کشمکش میں پھنس گیا کہ میں کس کا کلمہ درست مانوں, میں کسے مسلمان مانوں, کسے نا مسلمان مانوں. تو کیا یہ بات کہنا ایز این انڈیویجول فار می کیا اتنا ڈیفیکلٹ ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی آؤٹ دیئر, اٹ شوڈ بی آؤٹ ان دی اوپن. لیکن نہیں ہوتا. اس لیے نہیں ہوتا بیکاز وی آر ویری افریڈ. اور میں ابھی کہتا ہوں پاکستان میں زندگی ڈر کی زندہ رہتے ہیں, ہم ڈر کے زندہ رہتے ہیں. وی ڈونٹ لیو آور لائفز, وی آر اسکیئرڈ, اور ساری زندگی ہم اس ڈر کے اندر گزار دیتے ہیں. Through this platform, what I wanted to do is to engage people bringing on the very same subject جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ mental health کو, counseling کو, therapy کو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ ٹراما دیکھا ہے اس کو عام کیا جائے تاکہ وہ لوگ بغیر کسی جھجک کے, بغیر کسی ٹینشن کے وہ اس ٹراما سے کو گزار سکیں, وہ اپنے اس پروسیس آف ہیلنگ سے آگے آ سکیں. لیکن یہاں پہ اسٹیٹ کو بھی کرنا پڑے گا. اگر اسٹیٹ چاہتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ریلیف پرووائڈ کرے, اسٹیٹ کو پلیٹ فارمس کو آن بورڈ لینا ہوگا.
टास्किंग कोहेसिवली स्टेट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर लोगों के ऊपर काम करें। बिकॉज जब हम 70,000 80,000 लोगों की बात कर रहे हैं जो टेररिज्म के शिकार हुए हैं, तो ये 80,000 खानदानों तक प्राइवेटली हेल्प पहुँचाना बहुत मुश्किल काम है। यहाँ तक कि आपके पास स्टेटिस्टिकल डाटा लेना, मैं being a survivor of this incident, when I went to set authorities to get relevant data कि टेररिज्म के जो लोग इफेक्टेड हुए हैं मुझे उनका डाटा दिया जाए, तो इट वाज बियॉन्ड माई, मुझे नहीं मिला। ये डेटा पब्लिक होना चाहिए, लोगों के पास एक्सेस होनी चाहिए कि अगर मुझे ऐसा कोई शख्स चाहता है तो वो लोगों की हेल्प कर सके, तो वो करने में कामयाब हो, लेकिन हमें नहीं होता। तो अगेन I'd say that there are platforms, but access should be provided to those platforms. Thank you very much. आपकी किसी इस तरह से विषय है पूछना चाह रहा हूँ। जब ये सामने हुआ था उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया, NGO तरह ऑपरेशन भी हुए, काफ़ी मुहिमों कानूनें भी लगाई गई, लॉन्ग भी प्रोसेस है। अगर हम स्टैटिस्टिकली बात करें उसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में उसके बाद से टेररिज्म में काफ़ी झुकाव देखा है, काफ़ी टेररिज्म कम हुई है। हम बड़े कॉन्फिडेंटली आज बात कह सकते हैं कि एक वक्त था कि जब मैरिट वहाँ पे हो रहे थे, एयरपोर्ट्स को आया जा रहा था, पब्लिक प्लेसेस में, मसाजिद में, इमाम बारगाह, चर्च, मेरा नहीं ख्याल कोई जगह ऐसी बस्ती है, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, यहाँ पे हमारे दोस्त नबी ने बताया इस्लामिक यूनिवर्सिटी चाहे, इस्लामिक यूनिवर्सिटी भी अटैक हुआ था अगर आपको याद हो, तो कोई भी ऐसी जगह नहीं बची थी। लेकिन अब अगर हम देखा जाए तहरीक तालिबान की तरफ से ऐसी या अलकायदा या बाकी जो भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अब हमें इस तरह के मिलिट्री अटैक होते हुए नजर नहीं आती। तो अगर इसको हम आर्गूमेंट बना लें फिर तो बिल्कुल दहशत गर्दी में कमी हुई है, में भी कमी हुई है। लेकिन उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि वो जो सिलसिला है, जैसे हमारी दोस्त ने भी बात की कि किसी पे तौहीद वसारत का पत्थर करवा दिया जाता है। अभी कुछ अर्से पहले की बात थी, बैंक मैनेजर और एक सिक्योरिटी गार्ड की आर्गूमेंट होगी, सिक्योरिटी गार्ड ने बैंक मैनेजर को ये कहकर मार दिया कि इसने नाउजुबिल्लाह गुस्ताखी की है। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको सजा मौत की सजा सुनाई है। तो सवाल मेरे की लंबी जो तकलीफ मांगी है उसके पीछे यही है कि दहशत गर्दी तो कम हुई है, आपको लगता है कि इंतहा पसंदी माशरे से कम हुई है? देखिए यही वो डिस्टिंक्शन है क्रिएट करना जरूरी है। इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी दो फर्क एवेन्यूज है। इंतहा पसंदी जब एक माशरे के अंदर आम हो जाती है, उससे एक्सट्रीमिज्म जब एक आम हो जाती है तो उससे वायलेंस ये तमाम चीज़ें जनरेट होती हैं। अगर आप गौर करें तो हमारी हिस्ट्री के अंदर में एग्जाम्पल्स मिलती हैं, जब 2009 से लेकर 2015 तक का जो एक अरसा था उसमें टेररिस्ट एक्टिविटीज बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई। वाई डिड दे हैपन? और हमें रीजन सुनने को मिलती थी व्हेन मिलिट्री एंगेज द सेट एलिमेंट्स इन स्वात और इन नॉर्थ वजीरिस्तान, तो उसके रिपरकशन में दीज एक्टिविटीज टुक मोर स्ट्रेंथ। द रीजन इज अंडरस्टैंडिंग क्या हम वायलेंस को वायलेंस के थ्रू काउंटर कर सकते हैं। दैट इज वन। याद रखिएगा, आप किसी चीज़ को थ्रू फोर्स उसको गिरा तो सकते हैं, लेकिन आप आइडियोलॉजिकली उसको चेंज नहीं कर सकते। यस, मिलिट्री एक्शन वाज नीडेड, वी डिड दैट, बट नाउ वेयर डू वी मूव ऑन फ्रॉम देयर? हमने मिलिट्री एक्शन हेल्प किए दहशतगर्दियों को, जैसे आपने कहा, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि वाक़यात कम हो चुके हैं, लेकिन मैं उसका काउंटर क्वेश्चन करता हूँ, क्या हमारे माशरे के अंदर से एक्सट्रीमिज्म कम हुआ या ज़्यादा हुआ? बड़ी बहस है। आई थिंक अगेन ज़्यादा हुआ। वाई? बिकॉज हमने एक लेवल के साथ में इंगेज कर लिया, हमने मिलिट्री के थ्रू उन एलिमेंट्स को काउंटर किया, लेकिन हमने आइडियोलॉजी पे काम नहीं किया। हमने मुआशरे को चेंज करने की बात नहीं की, हमने मुआशरे के अंदर उस इंतहा पसंदी के माइंडसेट को और तकलीफ भी हमने उसे कम नहीं किया, जिसकी मिसालें हम रोज़ बरोज़ अपनी पॉलिटिक्स के अंदर, अपनी डेली लाइफ के अंदर हम देखते हैं। तो अगेन आई डोंट बिलीव दैट पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक्सट्रीमिज्म का जो एक कॉर्नर है वो कैटर हुआ है, बिकॉज यस, half of the activity, half of the journey has been taken, लेकिन the next half which requires us to interact with one another and to disband violent narratives from the society, इस पे अभी हमें काम करना है। And we need to engage with people so that हम मुआशरे के अंदर से चीज़ों को निकाल सकें। So again sadly, जहाँ टेररिज्म का ग्राफ हमें ज़रूर गिरा हुआ नजर आता है, वहाँ हमें
معاشرے کے اندر ایکسٹریمزم کا گراف اگر کوئی بنانے میں کامیاب ہوتا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ اور بڑا ہے, کم نہیں ہوا. فار ایگزامپل اس بات کی آپ مثال دے رہے ہیں, وہ انسیڈنٹس بلاسفیمی کے انسیڈنٹ پچھلے 1 سال میں جتنا انکریز کر گئے ہیں وہ پہلے نہیں تھے. تو اگین وی ہیو ٹو ریئلائز اینڈ انڈرسٹینڈ کہ یہ کیوں بڑھ رہا ہے اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. آئی تھنک دس از سم تھنگ دیٹ وی آلسو ریفلیکٹ آن انڈیویجولی. کسی کا سوال؟ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو ہمارے ساتھ آپ چائے پی کے جائیں گے. میرے کو سارے سموسے سارے جو بھی ہوگا تو تھینک یو فار کمنگ. آخر آپ کے ساتھ جب بھی بات کریں بہت مزہ آتا ہے, بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو امید ہے اس طرح آپ بات کرتے رہیں گے, لوگوں انسپائر کرتے رہیں گے. آپ کی جرنی ہے, آپ ہمارے ساتھ کنٹینیو کرتے رہیں گے اور ان شاء اللہ آپ سے بات کریں گے. دوسرا بڑا ہوگا. بہت کچھ ملے گا. Before we conclude the session, یہ سیشن آج میرے لیے اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے because we have finally moved away from this identity that I carry as an incident survivor, and I'm taking and building forward a new identity جس کو میں نے اپنے لیے کریٹ کیا. آپ سب کے سامنے اگر آپ کو نظر آ رہا ہے some candles visible. اس کی ایک بڑی خاص ریزن ہے ان کینڈلس پہ یہاں رکھنے کی, آنے کے لیے, فخر محسوس کرنے کے لیے کہ I did what I set out to achieve. جرنی ابھی اور بھی ہے, راستہ بہت کٹھن ہے اور آگے بھی جانا ہے. But remember this candle when you go back home. آج آپ اس خواب کا حصہ بن گئے ہیں. وہ خواب جو میں نے اور اپنے میرے دوست نے دیکھا تھا, اب آپ اس خواب کا حصہ ہیں. And I want this candle to continue growing more and more up until کہ ہمارے پورے پاکستان کے اندر یہ خواب سب کے سامنے روشن ہو جائے. جب یہ خواب میرے اور ذہن سے نکل کے آپ لوگوں تک جائے گا اور آپ سے نکل کے سب تک جائے گا, ہم ایک بہت خوبصورت پاکستان کو دیکھیں گے. ہم اس پاکستان کو دیکھیں گے جسے ہم دیکھنا چاہتے ہیں, جسے جناح دیکھنا چاہتے ہیں. I welcome you all on this journey with me. I take pride کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا ایک دوست کے خواب کو سننے کے لیے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ اس خواب کو آگے لے کر چلیں گے اور اپنی حیثیت میں, اپنی کیپیسٹی میں جو بھی ہو سکے آپ کریں گے اور میرے اس دوست کے خواب کو پاکستان کے اندر کامن کریں گے. تھینک یو.